الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات محبت رکھنے کے کہتے پاک پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے سبحان اللہ میرے خیال شاید ٹیکس ہے پر سبحان اللہ ٹیکس فائدہ ہی ہے الحمدللہ اگر کسی نال نہیں پڑھ سکتے تو کام از کام سبحان اللہ ذکر کریں اور سبحان اللہ میں صرف داد واسطہ نہیں کہہ رہا ثواب واسطے کہہ رہا میرے آقا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فتحوا میرے صحابہ جو جنت کے باغوں وچوں گزریا کرن کچھ کھا کے لیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے باغ ہیں کہنے نبی کریم منور رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے اللہ دے رسول اللہ ذکر ہوئے او جنت دا باغ عرض کیتا سونے کملی والے جنت دے باغ دا پھل دیے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ
میرے آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت باغ دا پھل سبحان اللہ الحمدللہ تسی کتنے خوش نصیب ہو تسی جنت دے باغ وچ بھی بیٹھے ہو والے جنت دے باغ دا پھل کھا بھائی دل کرتا جنت دے باغ دا پھل کھا جن دنیا میں جنت دے باغ دا پھل مل جائے اس تو بڑی نعمت کیڑی میں نہیں کہتا امام الانبیاء رب دے پیارے محبوب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جنہ دے بارے شک بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ رب فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے نبی دا بولنا تے رب دا بولنا تو لہذا سرکار فرماتا ہے جنہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے وہ جنت دے باغ دا پھل ہے کہ یہ جنت دے باغ دا پھل ہے اور آخری حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث الحمدللہ مفکر اسلام کنز العلماء قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف حسن جلالی صاحب میرے استاد نے میں 10 سال میں کل پڑھے الحمدللہ فیض سارا ماندہ اور آپ نے آخری حدیث بخاری شریف پڑھائی میں تمہیں بھی سنانا وہ بخاری شریف کی آخری حدیث کہڑی اور سرکار کا کلام سنا جو محبوب کی زبان میں جو نکلا میرے آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن میرے آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا دو کلمے ایسے کلمتان خفیفتان علی اللسان جڑے زبان پہ بڑے ہلکے نے فرمایا جب وزن کیتا جائے گا ثقیلتان فی المیزان میزان تے وزن کیتا جائے گا بڑے وزنی ہوندے بڑے بھاری ہوندے حبیبتان الی الرحمن جڑے رحمان نو بڑے پیارے نے نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آج کوئی مشکل نہیں کوئی وزن نہیں سرکار فرماتے ہیں جدو قیامت دے دن سبحان اللہ نو تولیا جائے گا الحمدللہ دا وزن کیتا جائے گا میزان دے تولیا جائے گا پہاڑوں دے برابر وزن ہوئے گا اطرافے کے نبی زبان میں کوئی وزن نہیں ہے اس واسطے پتہ چلیا آج سبحان اللہ کہہ لئیے الحمدللہ کہہ رہیے اللہ دی پاکی بیان کریے پتہ چلیا کتنا بڑا جرے جدو بندے نے قبر میں چلے جانے پھر بندہ کہنا مولا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا میں میرے سواب میں آوے فرمایا نا دنیا تے جو کچھ کہہ لیا ہے اس واسطے اللہ تے کرامی پتہ چلیا سبحان اللہ کہنا کتنا اجر ہے اللہ دے معبود دا مقام کیے رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے عرش والے فرش والے عرش پر بھی ہے عرش پر بھی ہے ذکر صلی اللہ عرش پر بھی ہے درجہ سرکار کا ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ ہر طرف یا نبی یا نبی ہو گئی عرش والے فرش والے
کسے منگتے نونا موری نظام سارے تیرے عرش والے فرش والے امام سارے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و احمد والا حمد و ثنا اس نے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مبارکباد لے جانے والے خانہ جنہاں نے اس خوشی کے موقع ہوتے سرکار نے میلادی محفل سجائی اس واسطے اس گزرتے دور کے اندر نبی علیہ السلام کے نام نسبت سرکار کے نام تعلق اور پھر اس موقع کے لوگ بھول جاتے ہیں دین کو بھول جاتے ہیں اسلام کو بھول جاتے ہیں مگر الحمدللہ مبارکباد لے گئے جنہوں نے شادی کے آغاز کے اندر اپنے محبوبہ کا نبی علیہ السلام کے میلادی محفل سجایا اور یہ سنی کا عقیدہ الحمدللہ سنی ہر ویلے سرکار کا میلاد کرتا ہے سنی کے گھر بچہ پیدا ہوتے پھر بھی سرکار کا میلاد کرتا ہے سنی کے گھر بچے کی شادی ہوئے تو پھر بھی میلاد کرتا ہے اگر کوئی فوت ہو جاوے 10ویں کا ختم ہوئے کول کا ختم ہوئے پھر سرکار نے میلاد کرتا سنی مقام بناوے تو سرکار کا میلاد کرے سنی دکان بناوے تو سرکار کا میلاد کرے یہ دی وجہ کی ہے گل میں دیکھیں جنہوں جیدے نال پیار ہوتا ہے گل ہوتی ہے یہ نو جیدے نال پیار ہوتا ہے اس گل میں میاں صاحب بھی فرما دیں میاں محمد بخش صاحب خلی شریف والے فرما دیں جو کسے سنی ہوئے سرکار عاشق نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اس واسطے سنی ہر ویلے اپنے محبوب آقا کا ذکر کرتا ہے محفل میراث کہتا ہے حضرت اکرام قرآن مجید کی جو معیشت تلاوت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے میرے محبوب فرما دے اگر تم اللہ نے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو فاتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ پھر اللہ کو اپنا محبوب بنا لے دیکھو ذاتاں دو نے ایک اللہ دی ذات ہے ایک اللہ دے رسول دی ذات ہے او خالق ہے اے مخلوق ہے او معبود ہے اے عابد ہے او مسجود ہے اے ساجد ہے فرق بڑا ہے مگر اللہ فرماتا ہے کہ میرے راضی کرنا چاہتے ہو نا میرے نال پیار کرنا چاہتے ہو فتبعونی میرے نبی دی اتباع کرو اتباع رب دے حبیب دی ہے وجہ کی ہے فرمایا تسی میرے نال محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی نال پیار کرو گے میرے نبی دی اتباع کرو گے جو حبیبکم اللہ اللہ فرماتا ہے پھر میں تواڈے نال پیار کروں پھر تواڈا اپنا محبوب بنا لواں تو پتہ چلیا جڑا رب دے محبوب دا غلام بن جائے اللہ دے محبوب دے در تے آ جائے رب اس کو قبول فرما لے اللہ دا قرآن فرماتا ہے ولو انہم ظلموا انفسهم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی جنت کے ظلم کرنے محبوب تیرے بوئے تے آ جا تیرے دروازے تے آ جا یا اللہ وجہ کی ہے رب العالمین جب کوئی بندہ کسی سے ناراض کر دے کسی سے حکم دھلی کر دے راتی کی آواز تے بوئے تے جانا پڑتا ہے پاک ناراض ہو گیا تے معافی در باپ کے دروازے تے منی پوے دی بھائی ناراض ہوے تے بھائی دے دروازے تے جانا پوے دا دوست یار بیلی سجے ناراض ہو جائے او دے دروازے تے جانا پوے دا اگر تو ناراض ہو جاوے یا اللہ میں تیرے بوئے تے جائیے رب نے یہ نہیں فرمایا میرے بوئے تے آ جاؤ فرمایا میرے یار تے بوئے تے چلے جاؤ میرے محبوب دے بوئے تے چلے جاؤ یا اللہ کرنا کیے فرمایا
اللہ میرے یار تے بوئے تے جا کے معافی تیرے بڑی عجیب گل ہے معافی رب کو منگنی تے جانا یار دے بوئے وجہ کی ہے یا اللہ تو تے ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر جگہ اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ فرماتا میں تہاڈی شارک نالوں بھی زیادہ قریب ہوں اللہ دے شارک نالوں زیادہ قریب ہے اللہ فرماتا معافی میرے کو منگو یا اللہ میں تو کی ہر جگہ موجود ہے تو دے شارک نالوں بھی زیادہ قریب ہے معافی منگنی ہے جتھے منگ لئیے تو دے قریب ہے اللہ فرماتا ٹھیک ہے میں تو قریب ہوں پر میرے یار کے بوئے تے جاؤ ہوتے جا کے معافی میرے کو منگو پھر بھی ہوئے نہ واسطانو فارا لاہو الرسولو رسول والی سفر کر دے ویدا وجد اللہ تواب الرحیم اگر یقیناً میں توبہ قبول کرنے والا معاف کرنے والا پالو دے پتہ چلیا معافی ملتی ہے تے پھر بھی یار کے بوئے تو ملتی ہے اگر رب کو راضی کرنے اور یار کو راضی کرنا ہوئے اگر رب دے بوئے دے جانے وہ دے محمود دے بوئے دے جانے ہوئے کیونکہ آلہ فرماتے میں پتا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر نہ کرے جو وہاں سے ہو اور نہیں آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں حضرات اکرامی کا چلیا کو صحابہ کی محبت اصل چیز ہے اس محبوب دے دین اس محبوب دے سنت نال پیار کیا جائے کیونکہ اگر رب دا حبیب راضی ہو گئے تو رب راضی اگر رب دا محبوب ناراض ہو جائے پھر رب بھی ناراض ہے تو غمی دا موقع ہوئے یا خوشی دا موقع ہوئے ہر ویلے اس محبوب نبی علیہ السلام دے دین کو سامنے رکھا جائے رب دے محبوب دی سنت کو سامنے رکھا جائے ادھ میں کامیابی دے کامرانی ہے دیکھو ایک حدیث پاک میرے استادی محترم مفکر اسلام قائد سنت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف جلالی صاحب الحمدللہ پیار فرما رہے جیسے جسے بات اکثر جگاتے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے میرے مصطفیٰ نے خود مانگ کے لیا رب دی بارگاہ مانگ کے لیا اللہ دی بارگاہ دعا کی کہ مولا یا ابو جان دے دے یا عمر بن خطاب دے دے کہ عمر بن خطاب سرکار نے بہت غیر اسلام کو بن کیتا تو عمر بن خطاب آپ دے دور خلافت دے اندر 26 لاکھ مربع میل دے فرما روان ہے 26 لاکھ مربع میل دے فرمایا یارو شرم دے اندر داخل ہوئے صحابہ کرام نال میں آپ نے اپنی جوئیاں اپنے ہاتھ وجہ پکڑ لیا جدوں یارو شرم سے اندر پہنچے میں فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ کرتے نہیں یا امیر المومنین ایک دنیا تسی پال وہ ہاتھ وجہ میں پکڑو لوگ کی کہندے وقت امیر المومنین ہاتھ وجہ دنیا پکڑیوں ہوئی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر تو ابو عبیدہ نہ ہوتا تنو مار مار کے میں ہلاک کر دینا اس واسطے کہ تو ابو عبیدہ ہے کہ تو جنگ بدر بھی کیتی ہے جنگ بدر کے اندر بھی جہاد کیتا ہے تو بڑا انعام لیا ہے تو دنیا دے جنتی ہے رب دے محبوب نے جنت دی بشارت دیتی ہے اگر تیری جگہ پہ کوئی اور کہنے والا ہوتا تنو مار مار کے ہلاک کر دینا اسی کلمہ لوگوں دا نہیں بولیا فرمایا سی پتنی عربی دا کلمہ بولیا اسی کلمہ مدینے والے دا پڑھیا وہ بیٹھا سی لوگاں نو دیکھ لوگ کی کہندے تے شادی دے موقع تے لوگ اکثر لوگ کی کہندے ذکر کرا دے نا اسلام کو سامنے رکھو نبی دے دین کو سامنے رکھو تے حضرت ابو عبیدہ پھر سرکار نے پتہ کی فرمایا اے ابو عبیدہ تو جانتا نہیں اسی بڑے جلیل انسان اور اس جگہ کو گزرے جتھے اونٹ چلا دیتا فرمایا ابو عبیدہ سن اے او جگہ ہے جتھے میں اونٹ چلانا ہوندا سا چند اونٹ میرے
میرے کو سنبھالے نہیں جاندے سن میرا باپ خطاب میں جھڑکیاں دیندا سی اج جدو حضور دا کلمہ پڑھیا ہے سرکار دی غلامی اختیار کیتی ہے مشرق تو لے کے مغرب تک سارے لوگوں کو ایک لائن وچ کھڑا کر دیا میں اسلام وچ آیا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک سارے لوگوں کو ایک لائن وچ کھڑا کر دیا تے پہلے او کسی چند اونٹ ایک لائن وچ نہیں لگدے سن پتہ چلا سرکار دی غلامی میں جڑا آ گیا سرکار دی سنت نال سرکار دی شریعت نال پیار کرے گا پھر اے نہ کہ لوگ کی کہیں گے کیونکہ کلمہ حضور دا پڑھیا ہے قبر وچ سرکار نے ہونا ہے قبر وچ سرکار نے ہونا ہے کسی اور نہیں آنا تے ہر ایک نے قبر وچ بھی میں اپنی گفتگو سمیٹن لگا الحمدللہ کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے مگر وقت قریب ہے توجہ فرماؤ آخری گل کہ قبر وچ بھی کسے کام نہیں ہونا حشر وچ بھی سرکار نے شفاعت کرنی ہر جگہ تے کیونکہ میرے آقا نبی علیہ السلام کو علاوہ نہ دنیا تے آپ کو علاوہ کل چل سکتی ہے نہ قبر دے اندر نہ حشر دے اندر اس وقت ایک شہر کے اندر کی کہتا ہے نہ دن دے مہینے نہ سال دے مکنی نہ دن دے مہینے نہ سال دے مکنی گلے آئے آمنا تیرے لال مکنی گلے آئے آمنا تیرے لال مکنی جب قبر میں سوال نمبر ہوگا معافی ہوگا کسی سوال معافی کا تقولونی حاضر قبری والے اللہ وضوحا دے چہرے والے جلوہ کری فرمان دے اور قبر میں کوئی نہیں جانا ماں بھی پیچھے رہ جانی ہے باپ دوست رشتہ دار سارے کسے نہ نہیں جانا اگر قبر میں جانا ہے تو آمنہ دے لال میں جانا اس واسطے آج دنیا رہ کے سرکار کے نال یاری لا لی رب دے حبیب دی محبت سرکار دے شریعت سرکار دے دین نال انشاءاللہ پھر قبر وچ بھی سرکار فرماندے میرا غلام آ گیا کیوں وہ کسے کم نہیں اے دنیا فانی ہے اے خوشی کا موقع ہوئے کوئی بھی موقع ہوئے ہر میرے سرکار دی شریعت کے سامنے رکھا جائے رب نے محمد رسول نے رکھا جائے تو انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہوئے دا کیونکہ نانی روانایا اپن دیئے نہ دکھڑ سنایا اپن دیئے نانی روانایا اپن دیئے نہ دکھڑ سنایا اپن دیئے محبوب دیا محبوبہ گل تیرے بنایا بنی اللہ رب العزت کی بات کا دعا ہے اللہ تعالیٰ اس شادی کو برکت عطا فرمائے دے اندر ہر قسم کی مشکلات کو آسان فرمائے آسانیاں پیدا فرمائے سرکار دی اس محفل میلاد صدقہ اللہ برکتاں عطا فرمائے ساری شہادت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ علیم بھائی ہے نا